نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ المومن آیت نمبر 65 سے 76 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی وہی زندہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، فادعوہ پس پکارو اس کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے بندگی کو۔ یہ وہی بات ہے، توحید عبادت، خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو خود زندہ ہے، اسی کی زندگی جو ہے وہ ذاتی ہے، باقی زندگی جہاں پہ بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چند دن کی زندگی دی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو حقیقت میں جو اصل زندگی ہے اسی زندہ و جاوید ہستی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، خالص کر کے اس کے لیے بندگی کو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل کہہ دیجئے انی نہیتو، کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے، ان آبدا یہ کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی، تدعون کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو۔ اب یہاں دیکھ لیں پھر عابد اور دعا کے جو معنی ہیں دونوں تقریباً مترادف کے طور پہ آئے ہیں، یعنی کہ عبادت جو دعا بھی عبادت ہی ہے۔ لما جاءنی البینات، جب کہ آ گئیں میرے پاس واضح دلیلیں، میرے ربی میرے رب کی طرف سے، جب میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں تو میں اب تمہاری پوجا ان ہستیوں کی نہیں کروں گا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ وہی بات ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اس طرح سے کہیے، یہاں بھی آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ گئی ہیں واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دوں میں اپنا آپ۔ اسلم یسلم کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دینا کسی کے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ یہ اس دعا میں بھی جو بھی میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بتائی تھی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں نے اپنا نفس اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا۔ تو یہ وہی لفظ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بس میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں، اس رب کا جو وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیسے تمہیں بنایا، کیسے تمہاری تخلیق ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پھر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ والذی خلقکم من تراب، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی تمہارے باپ کو پیدا کیا مٹی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انسان کی تخلیق آگے اللہ تعالیٰ نے کیسے کی، ایک ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، ایک پانی کا ایک قطرہ جو باپ سے ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، اور تمام انسان پھر اسی طریقے سے پیدا کیے۔ ایک آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر ظاہر ہے نطفہ کہاں سے آتا ہے، وہ بھی مٹی سے ہی، کیونکہ مٹی سے ہر چیز کی تخلیق ہوتی ہے جو انسان کھاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ پہلے مٹی سے بنایا تمہارے باپ آدم کو، ثم من نطفۃ پھر ایک نطفے سے، ثم من علقۃ
پھر علقہ، علقہ کیا چیز ہے؟ علقہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ معلق ہو، لٹکی ہوئی ہو۔ تو معلق کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو ایسی فضا میں معلق ہے، تو معلق ہوتا ہے لٹکنا۔ اس لفظ میں بچے کی تخلیق کے حوالے سے دوسرے مرحلے کی کیفیت بیان ہوئی ہے، جب وہ نطفہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک جونک کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جونک پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کسی نے کہ نہیں، جونک انسانوں کے ساتھ کہیں گندا خون نکالنا ہوتا تھا نا، آج کل تو خیر اور بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، تو اس وقت جونکیں لگائی جاتی تھیں تاکہ گندا خون وہ چوس لیں، تو وہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی منہ سے پکڑ کے انسان کی سکن کو، تو اسے وہ جو لٹکنا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ معلق آتا ہے۔ تو لفظ علقہ ہم نے پہلے جب بھی سورہ المومنون کی آیت 14 پڑھی تھی تو وہاں پہ اس کی کافی وضاحت کرتی تھی۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، ایک شعر بھی ہے نا، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ پھر وہ تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے نکالتا ہے۔ ثم پھر لتبلغو، تاکہ تم پہنچ جاؤ، بلوغت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، تبلغو تم پہنچ جائے، تبلیغ بھی اسی سے ہوتا ہے کیونکہ تبلیغ میں بھی ہم پہنچاتے ہیں بات۔ تو بلوغت کی عمر ہوتی ہے کہ جب بچہ پہنچ جاتا ہے اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر تبلغو تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو، پھر اللہ میں پروان چڑھاتا ہے، جوانی تک لے کے جاتا ہے۔ ثم پھر لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخاً بوڑھے، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے، تمہیں بڑھاپے تک لے جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا لائف سائیکل اسی طریقے سے چلتا ہے۔ پہلے انسان دیکھیں ایک بالکل قطرہ آب کی طرح، پھر اس کے بعد وہ اللہ اس کو مختلف اس کی شکلیں بناتا ہے، بدلتا ہے، اور مختلف مدارج طے کرتے ہوئے انسان ایک بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی کو پہنچ جاتا ہے اشدکم، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے یتوفا جو فوت کر لیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے سے میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے، وہ بڑھاپے کو پہنچ ہی نہیں پاتے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ من قبل اس سے پہلے، یعنی ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت ہو جاتا ہے من قبل اس سے پہلے ہی، یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ وقت کو۔ اللہ یعنی بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ ایک اپنے اس معین وقت تک پہنچ جائے جو موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے طے کیا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ چاہے کوئی بچپن میں فوت ہو جائے، کوئی جوانی میں فوت ہو، کوئی لمبی عمر پالے، چاہے کوئی ارذل العمر تک زندہ رہے، لیکن ہر شخص کو موت کا ذائقہ لازمی چکھنا ہے۔ ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر اور طے شدہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے جان نے موت کا مزہ لازمی چکھنا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے جو یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ فاذا قضا، پھر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، مطلب کسی بھی کام کا، امرن کسی کام کا، فإنما، تو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اس کے امر کی شان، کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا، یکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ استفہام سوال کے لیے، لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف۔ یہاں دیکھنے کا مطلب
ہے کہ کیا غور نہیں کیا تم نے؟ کیا تم نے دھیان نہیں کیا اس بات کی طرف؟ تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ الذین، ان لوگوں کو، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، انا یصرفون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، حق کے اتنا قریب پہنچ کر وہ واپس پلٹ گئے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جن کو نصیب ہو گیا، آپ کے ساتھ ایک شہر ایک جگہ میں اکٹھے رہنے کا موقع ملا، ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت سے محروم رہے، کہاں تک پہنچ کر ناکام لوٹے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا، اور اس کو جو ارسلنا ہم نے بھیجا بھی ساتھ اس کی رسولنا، اپنے رسولوں کو، یعنی وہ وحی جو لے کر اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ان کو بھی جھٹلایا، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، کچھ ہی وقت کی بات ہے، اصل حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی، ہر بات ان کے سامنے آ جائے گی، بس آپ ذرا تھوڑا انتظار تو کریں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اذ الاغلال، کیا پتہ چلے گا؟ جب طوق فی آناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ غلیل آپ نے لفظ سنا ہوگا، غلیل، وہ لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، طوق، جو گردن کے گرد کس دیے جاتے ہیں۔ اذ الاغلال، جب طوق فی آناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یسحبون کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا۔ سحاب بادل کو کہتے ہیں نا، تو بادل بھی چونکہ گھسیٹتا ہے، گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے پانی کو اس جگہ تک جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہوتی ہے، تو یسحبون کا مطلب ہے گھسیٹے جانا۔ کہاں گھسیٹے جائیں گے؟ فی الحمیم، گرم پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جہنم ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو ان کا مقدر ہے، جہاں پہ انہوں نے، اچھا اس کی روٹ میں ذہن میں لا رہی تھی یسحبون کی، کس روٹ سے یہ لفظ بنا ہے؟ یہ صحابہ سے بنا ہے، سا سین ہا با، صحابہ، اس کا مضارع ہے یسحبو، اور اس کا آگے صحبن، مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھسیٹ کے لے کے جانا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے والسحاب المسخر، بادل مسخر کیے ہوئے، تو سحاب، بادل بخارات کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ اور سورۃ القمر میں آتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہاں سمجھ آئے گا صحیح معنی، یوم، جس دن، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہاں پہ فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے۔ تصور کریں ذرا، کسی شخص کے گلے میں طوق ہو، زنجیریں باندھی ہوئی ہوں اس کو، اور ان زنجیروں سے پکڑ کے اسے گھسیٹا جا رہا ہو، فی الحمیم، گرم پانی میں، گرم پانی میں گھسیٹ کے جہنم کے اندر ان کو لے جایا جائے گا۔ ثم فی النار، پھر آگ میں، یسجرون، وہ جلائے جائیں گے۔ سجرہ یسجر، سجرن ہوتا ہے
تنور میں ایندھن ڈال کے تنور کو دہکانا، اسے گرم کرنا. پھر یسجرون کا مطلب کیا ہوا؟ جھونک دینا، ڈال دینا. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جلائے جائیں گے. اچھا، اسی سے اسم مفعول آتا ہے مسجور، جوش دیا گیا، جس کو جوش دلا دیا گیا. سورۃ طور میں آتا ہے والبحر المسجور، اور سمندر جو ہیں ان میں جوش آئے گا، جوش دیے ہوئے سمندر کی قسم. والبحری، اور سمندروں کی قسم، المسجور، جوش دیے ہوئے، ابلتے ہوئے. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جلائے جائیں گے. ثم قیل، پھر کہا جائے گا لہم ان سے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، اب لے کے آؤ انہیں ہمارے سامنے. کدھر گئے تمہارے وہ جن کو تم میرے برابر قرار دیا کرتے تھے؟ اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر. قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے. بلکہ لم نکن ندعو، ہم تو انہیں پکارتے ہی نہیں تھے. مکر ہی جائیں گے. پہلے تو کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، پھر کہیں گے کہ ہم انہیں پکارتے ہی نہیں تھے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا نام کی آیت. اللہ کی قسم، ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے، صاف انکار کرتے ہیں. من قبل شیئا، اس سے پہلے کسی چیز کو. کذالک، اسی طرح، یذل اللہ الکافرین، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو. ذالکم، یہ یعنی یہ جو عذاب ہے، بما، اس وجہ سے ہے، ان تم کہ تھے تم، تفرحون، تم اتراتے تھے، تم اترایا کرتے تھے. فارحہ یفرح، فرحن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا، اترانا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں. تو اسی سے تفرحون، تم اتراتے تھے. فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، ناحق زمین میں اتراتے تھے. اللہ کو اترانا، اکڑنا بالکل پسند نہیں. بغیر الحق کیوں کہا؟ کہ اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے. الکبر ردائی، اللہ خود فرماتا ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ گویا اللہ سے اس کی چادر چھینتا ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے، بڑی اکڑ فون دکھایا کرتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے زمین میں. ماری ہے یمرہو، مرہن ہوتا ہے ناز سے چلنا، بڑا اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہوئے چلنا. اس سے اللہ نے منع فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تمہیں یہ ساری سزا کس لیے ملی؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے، اور بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ، کہ تم اتراتے تھے. یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے. کسی بھی بات پہ کبھی نہ کہیں جی میرے پاس یہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اپنا اگر کچھ ہو تو ہمیں اس پہ اختیار بھی ہو. نہ ہمیں اپنی جان پہ اختیار، نہ اپنے مال پہ اختیار، نہ اپنی اولاد پہ اختیار. ایک چیز آج ہے کل نہیں ہے، تو ایسی چیزوں پہ کیا اترانا اور کیا ان پہ اکڑنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا اترانا ہے وہ ناحق ہے. بغیر الحق کی، تم ناحق زمین میں اترایا کرتے تھے، اس وجہ سے تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں. یہ فرشتے پکاریں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اب اس جہنم میں داخل ہو جائے. بئس مثوی المتکبرین،
اتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں، متکبرین کا انجام اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اس لیے ہمیں تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور تکبر سے ویسے بچ کوئی نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں۔ جو کہتے ہیں نا ہم تکبر نہیں کرتے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ شیطان کی چالیں ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس طریقے سے تکبر کرے گا، اسے اسی طریقے سے وہ تکبر کروائے گا۔ بعض اوقات ہم بظاہر بڑی عاجزی انکساری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن انسان کو خود کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی کچھ سال پہلے، بہت ہی چھوٹا سا پمفلٹ تھا، اس کا نام تھا الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ، تمام برائیوں کی ماں، وہ کیا تھی؟ تکبر۔ اس میں ایسی ایسی مثالیں انہوں نے دی ہوئی کہ بظاہر انسان کہتا ہے کہ کسی کے گھر جیسے اس نے کہا آپ جاتے ہیں، وہاں آپ چائے پیتے ہیں، چائے پی کے آپ جب گھر آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ کوئی پوچھتا ہے ہاں جی آپ نے وہاں کیا کھایا پیا تھا، ہوئے ہوئے میں نے وہاں چائے پی تھی، ویسی چائے تو ہم کبھی بھی نہ بنائیں، میرے تو حلق سے نہیں اتر رہی تھی، ہمارے گھر میں تو ایسی چائے کسی کو دے دی جائے تو وہ تو اٹھا کے پھینک دے۔ تو اس طرح کی بات جب انسان کر رہا ہوتا ہے نا، اسے نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک تکبر بول رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایسی چائے نہیں پیتا، یا میں تو ایسے گھر میں نہ رہوں۔ کسی کو گرمی میں دیکھے نا، اف اس نے اتنے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں تو کبھی نہ پہنوں۔ میں جو ہے نا کہ میں یہ نہیں کروں، پھر بعض اوقات اللہ کروا بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے نہیں کرتا۔ کسی کو گھر کو دیکھتے ہوئے اس کے گھر میں اتنی گرمی تھی، توبہ توبہ تو پتہ نہیں کیسے رہ رہے تھے، ہم تو نہیں رہ سکتے، ہم تو ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے، ایسا رنگ پہنا ہوا اس نے، اوف اللہ میں تو کبھی نہ پہنوں۔ یہ جو میں ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں بڑی چیز ہوں، بس یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ لے ڈوبے گا انسان کو۔ اپنا بڑا چیک رکھنا چاہیے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ تو صحابہ تھے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنی بیماری بتائیں گے تو علاج ہوگا نا، تو وہ صحیح سچی بات جا کے کر دیتے تھے آپ سے، کہ میرے دل میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے کبھی کبھی نا نماز پڑھتے ہوئے کہ میں بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھے گا تو کہے گا کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہی تو تکبر ہے، یہ نماز اللہ کے لیے تو نہ ہوئی، یہ تو اس کے لیے ہو گئی جس کا آپ کے دل میں خیال آیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ صرف تکبر ہی نہیں، آپ نے تکبر نہیں کہا، آپ نے کہا شرک ہے یہ۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے تو شرک کیا۔ یہ تکبر سے بھی اوپر والی بات ہو گئی، لیکن وہ انسان کرتا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ میں یہ ہوں، بس یہ میں نکالنی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آج بیٹھے بٹھائے آپ، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ چاہے تمہیں جہاں بیٹھے ہو بس بیٹھا ہی رہ جاؤ، ہلنے کے قابل ہی نہ رہو، اگر چاہے تو تمہیں مسخ کر دے، تمہاری شکلیں بگاڑ دے۔ کیا اختیار ہے ہمارے پاس؟ اپنی اولاد پہ کوئی اختیار ہے، یا اپنی ذات پہ کوئی اختیار ہے، یا اپنے مال پہ کوئی اختیار ہے؟ ایک لمحے میں یہ ساری چیزیں، ابھی سلام میں کیا ہوا ہے؟ صفائی ہستی سے مٹ گئے پورے پورے قوم، دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ پورا گاؤں آباد تھا، اب نہ فصلیں ہیں، نہ جانور ہیں، نہ گھر ہیں، جانے بچا کے لوگ صرف نکل کے آ گئے۔ کس چیز پہ اترانا؟ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اب یہ جن جہنمیوں کی بات ہم نے پڑھی ہے یہاں سے دیکھ لیں کہ انہیں زنجیریں پہنائی جائیں گی، ان کے گلوں میں توق ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ شریک کدھر ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم شریک بنایا کرتے تھے؟ اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اس سب کی؟ ذالکم بما کنتم تفرحون، کہ تم اتراتے تھے فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق اتراتے پھرتے تھے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اترانے کا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، اور وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اس وجہ سے کہ تم اکڑا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، وہ مارہا جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا، مارہا، یہ وہی اسی سے یہ لفظ ہے مزارے کا۔ اب بھگتو سزا، داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو تکبر کرنے والوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے، ہمیں تکبر سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچا لے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم طہر قلوبنا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اللہم 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 ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک